دشمن ابو بکر کے لیے دوستوں ایک مقدمہ مدعا ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت ابو بکر کی دربار میں چل کر گئیں تو حضرت ابو بکر کو باغ فدق دے دینا تھا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ چل کر گئی ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کان کھول کر سن لو، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا چل کر گئی ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر دو صیغے آتے ہیں، ایک جاءت اور دوسرا ارسلت۔ جاءت جہاں آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے۔ جس طرح ہم کسی کی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی نمبردار کے پاس شکایت کی، کورٹ میں شکایت کی، کسی وڈیرے کے پاس شکایت کی، تو آخر میں جب اس کو بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اس کے پاس بھی گئے ہیں، ہم تھانے بھی گئے ہیں، ہم کورٹ میں گئے ہیں۔ اگرچہ خود بذات خود گئے ہوئے نہیں ہوتے، کہیں بندہ بھیجا ہوتا ہے تو اس کو بھی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جی اس کے خلاف ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، تھانے میں بھی گئے ہیں۔ تو جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ میرے جنازے کو کس طرح اٹھایا جائے گا، غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ پڑے گی، تو تسلی دینے والی صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس تھی۔ انہوں نے ایک باپردہ جنازے کا ایک طریقہ سامنے پیش کیا، اور انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ یوں پردے میں اٹھایا جائے، اور آخر میں جو وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ اپنے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر کو برداشت نہ کرتی ہوں، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ چند کھجوروں کے لیے وہ کسی کے پاس چل کر جائیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دربار تو تھی نہیں۔ یہ جو آج کل ذاکرین بیان کرتے ہیں نا کہ دربار میں گئی، اور وہ اپنی فیس بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کوئی دربار نہیں تھی، خلفائے راشدین مسجد نبوی میں بیٹھ کر مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چل کر گئی تو حضرت ابو بکر کو دے دینا چاہیے تھا۔ اگر صدیق اکبر باغ فدق دے دیتے تو پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے؟ یہ پھر یہی روایتیں جو آج ہم پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے دیکھو جی حضور علیہ السلام کا فرمان تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی۔ دیکھو جی حضرت ابو بکر نے رسول کی مخالفت کر دی، نبی کی حدیث کی مخالفت کر دی۔ اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض، مقصد شرارت ہے۔